سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ رات کے سناٹے میں احمر کی وہ 3 دستکیں ماہنور کے دل پر نقش ہو چکی تھیں۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ سانس روکے احمر نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر کہا تھا، خاموش رہو۔ ماہنور کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس ایک ساتھ جاگ اٹھا۔ اگلے چند دن احمر کھڑکی پر کم ہی نظر آیا، اور جب بھی آیا وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ نہ وہ مسکراہٹ، نہ وہ سکون، اب اس کی آنکھوں میں صرف بے چینی تھی۔ ایک رات اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور کھڑکی کے شیشے کے ساتھ لگا دیا۔ ماہنور نے غور سے پڑھا، مجھ پر یقین کرو، میں مجرم نہیں ہوں۔ ماہنور کے ہاتھ کانپ گئے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود، لوگوں کی باتیں، پولیس کیس، پھر بھی دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ماہنور نے فیصلہ کر لیا، وہ سچ جانے گی۔ اگلے دن ماہنور نے اپنی دوست حنا سے مدد لی۔ مجھے احمر کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، حنا نے تھوڑی دیر بعد بتایا۔ کہتے ہیں جس لڑکے کی موت ہوئی وہ احمر کا قریبی دوست تھا، اور آخر بار وہ دونوں ساتھ دیکھے گئے تھے۔ شک گہرا ہوتا گیا۔ رات کو ماہنور نے دوبارہ کھڑکی کھولی۔ احمر وہاں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے ایک اور کاغذ اٹھایا۔ وہ حادثہ تھا، میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر سب اسے مجرم کیوں سمجھتے ہیں؟ چند دن بعد ماہنور کو ایک عجیب چیز ملی۔ اس کے دروازے کے نیچے ایک لفافہ رکھا تھا۔ اس میں ایک تصویر تھی، احمر اور وہی لڑکا جس کی موت ہوئی تھی، مگر تصویر کے پیچھے لکھا تھا، سچ جاننا ہے تو پرانی فیکٹری آؤ۔ رات 12 بجے ماہنور کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب خطرناک ہو سکتا تھا، مگر وہ رک نہیں سکی۔ رات کے 12 بجے وہ چپکے سے گھر سے نکلی اور پرانی فیکٹری کی طرف چل پڑی۔ فیکٹری سنسان تھی، ہوا کی آواز اور اندھیرا۔ اچانک تم آ گئیں؟ ماہنور چونک گئی۔ وہ احمر تھا، مگر اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی کھڑا تھا، وہی آدمی جسے ماہنور نے اس رات پولیس کے ساتھ دیکھا تھا۔ احمر نے آہستہ سے کہا، یہ سب ایک پلان تھا۔ میرے دوست کی موت حادثہ نہیں تھی۔ وہ آدمی اسے مارنا چاہتا تھا اور میں نے اسے بچانے کی کوشش کی۔ ماہنور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر تم کیوں پکڑا گیا؟ احمر نے جواب دیا، کیونکہ میں سچ کے بہت قریب تھا۔ اچانک وہ آدمی ہنسنے لگا۔ اب تم دونوں بھی زیادہ نہیں جان پاؤ گے۔ ماہنور کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر اسی لمحے پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں گونجیں۔ چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ چند دن بعد سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ احمر بے قصور تھا اور اصل مجرم گرفتار ہو چکا تھا۔ ماہنور کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس بار سامنے والی کھڑکی میں احمر مسکرا رہا تھا، مگر اب وہ خاموش اشارے نہیں تھے۔ احمر نے آہستہ سے کہا، اب ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں۔ ماہنور ہلکا سا مسکرائی، اور پہلی بار
کھڑکی کھول دی۔ کبھی کبھی محبت صرف دلوں کو نہیں ملتی بلکہ سچ کو بھی سامنے لے آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ بہت جلد ملوں گی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔